السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے حادثہ اور غزوات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے حادثے اور غزوات۔ احد میں مسلمانوں کو جو ذکر اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمن جری ہو گئے اور کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رجعی کا حادثہ، جو رجعی کا حادثہ ہے، یہ کب آیا تھا؟ صفر 4 ہجری میں یہ پیش ہوا تھا۔ عدل اور قارئ قبائل کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت اور امارت میں 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ جب یہ لوگ رجعی یعنی ایک مقام کا نام ہے، رجعی پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا، پھر عہد و پیمان دیا اور اگر وہ اتر آئے تو انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 10 ٹیچر تھے یہ اپنی جان بچانے کے لیے ٹیلے پر چڑھ گئے، 10 ٹیچر۔ تو لوگ ان کو لینے آنے لگے نا، کیونکہ علم کا پھیلانا بہت سخت ضروری تھا اس وقت، سب چاروں طرف تو جہالت تھی۔ تو کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا ہمیں علم سیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے لیکن وہ دھوکے سے لے کے گئے ٹیچروں کو، حافظ قرآن کو، قاری تھے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے تھے، اور پھر راستے میں ان کے ساتھ غداری کی، جان سے مارنے کا ان کو پلاننگ کی۔ یہ 10 کے 10 ٹیچر جو تھے بھاگ کے اپنی جان بچانے کے لیے ٹیلوں پہ چڑھ گئے۔ تو پھر ان کو جھوٹے وعدے کر کے نیچے اتارا گیا۔ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے، کہا پھر عہد و پیمان دیا اور اگر اتر آئے تو انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کہا کہ آپ اتر آئیے، آپ کو قتل نہیں کریں گے، لیکن عاصم نے اترنے سے انکار کر دی اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ یعنی کہ اب مقابلہ تھا کہ مرنا ہے اور مارنا ہے۔ جب سامنے والے دشمن نے ارادہ ہی کر لیا جان سے مارنے کا تو پھر کیوں نہ اس کو پھر پلٹوار کیا جائے۔ تو اسی درمیان 7 مارے گئے جبکہ 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد پیمان دیا، چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے۔ کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 جو بچ گئے تھے تو کفار نے ان کو کیا کیا، لے کے گئے مکہ میں جا کر کے ان کو بیچ دیا۔ خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوافل کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا۔ پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار بھی کہے جن میں سے 2 یہ ہیں۔ تو یہ جو خبیب رضی اللہ عنہ تھے، تو حضرت جو خبیب رضی اللہ عنہ کو بنو حارث نے خرید لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہوں نے حارث کے بدلے آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے خرید لیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو حزیر بن ابی احاب کی آزاد کردہ لونڈی نے یعنی معاویہ کے گھر میں قید کر لیا گیا تھا۔
आप रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ेर नाफ़ के बाल साफ़ करने के लिए इससे उस्तरा माँगा, जबकि उन्हें कत्ल किया जाए, तो वो ज़ेर नाफ़ के बालों की आलूदगी से पाक हो। ठीक है? तो अब मतलब प्लानिंग ये थी कि इनको कत्ल ही किया जाएगा। तो इसी असना में एक बच्चा रेंगता हुआ उनके पास यानी खुबैब के पास आके रान पे बैठ गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी सफाई कर रहे थे कि अस्तुरा आपके हाथ में था। जब औरत ने ये देखा तो वो चीख उठी, यानी जिनके घर में ये कैद किए गए थे वो औरत चीख उठी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु इससे पूछा कि क्या तुझे डर है कि मैं इसे कहीं तेरे बच्चे को कत्ल ना कर दूँ? तो बदअहदी करना हमारी आदत में नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? खुबैब रज़ी अल्लाह। इसके बाद उस औरत ने कहा वो औरत कहा करती थी मैंने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु से अच्छा कोई कैदी नहीं देखा। मक्का में फल नहीं हुआ करते थे, ये औरत कह रही है कि मक्का में वो ज़माना था कि वहाँ पे वो बेमौसम मतलब कि फल हुआ करते थे उनके हाथों में। जब भी मतलब मक्का में फल नहीं हुआ करते थे, लेकिन मैंने देखा है कि उनके हाथों में अंगूर का गुच्छा होता था और वो उसे खा रहे होते थे। तो इसी तरह से वाक़या हम लोग पढ़ भी चुके कुरान में ना कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल आया करते थे, जबकि उस वक़्त उस इलाके में कोई फल नहीं होता था। तो बिन मौसम फल आ जाए तो फिर ये क्या है? ये वो रिज़्क था जो अल्लाह ताला ने खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को अता किया था। जब वो आप का मतलब कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु कत्ल करने के लिए हरम की हुदूद से बाहर लेकर आए, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी। तो उन्होंने इजाज़त उनको दे दी गई और उन्होंने नमाज़ पढ़ी। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी फरमाया अगर मुझे तुम्हारी इस बात का डर ना होता कि तुम कहोगे मैं मौत से डर गया, तो मैं इससे ज़्यादा और इससे लंबी नमाज़ पढ़ता। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अशआर पढ़ना शुरू कर दिए। तो मतलब सर पे मौत है और मरना है। आप सोचिए कि किसी को मालूम है कि ये मेरी आखिरी रकात नमाज़ है और आखिरी जो है ज़िंदगी की आखिरी नमाज़ है, तो इंसान कितना ज़्यादा लंबे सजदे करता है ना। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि कहीं ये दीन के बारे में ये लोग ना सोचे कि मैं इनसे डर गया और मेरे दीन के खिलाफ इनके दिल में बात ना आ जाए, तो उन्होंने बस नमाज़ें क्या कर दी, शॉर्ट कर दी और बस उठ के खड़े हो गए और अशआर क्या पढ़े, यही अशआर पढ़े जो यहाँ पे कोटेड है। मैं मुसलमान मारा जाऊँ तो मुझे कुछ परवाह नहीं कि अल्लाह की राह में किस पहलू पर कत्ल होता हूँ और ये कि अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है और अगर वो चाहे तो बोटी-बोटी किए हुए अज़ा के जोड़-जोड़ में बरकत दे दे। तो बरकत से मुराद क्या है? बरकत से मुराद ये है कि वो लोगों के लिए सबक बन जाएँ, यहाँ पे बरकत से मुराद ये है। तो आप रज़ी ताला अन्हु ने अपने रब के सामने इन अल्फ़ाज़ के साथ दस्ते सवाल दराज़ किया और कहा कि ए अल्लाह उन्हें एक-एक करके गिन ले और फिर उन्हें बिखेर कर मारना और उनमें से किसी एक को भी अल्लाह आप ज़िंदा मत छोड़ना। तो ये उनकी दुआ थी। इसके बाद सारे के सारे ये एक-एक करके मार दिए जाते। आप देखिए कि ये सहाबा थे और इनकी कुर्बानी का लेवल कितना ज़्यादा हाई था, ठीक है? और हमको और आपको आज के मुसलमानों को किसकी फ़िक्र होती है? अपनी ही जान की फ़िक्र होती है। इसी जान को सँभाल-सँभाल के रख रहे होते हैं, उसी जान की परवाह ही हम बस कर रहे होते हैं और आज के मुसलमान हो चाहे हम और आप हो, लेकिन दीन की किसी को फ़िक्र नहीं रहती। लेकिन ये सहाबा थे और अल्लाह इनसे राज़ी हो गया तो अल्लाह तबारक तआला ना हर इंसान की कदरदानी करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको वहाँ से रिज़्क दिया, जहाँ से कोई इंसान गुमान भी नहीं कर सकता है। मतलब कैद में थे और उनको खाना हो सकता है नहीं दिया जाता हो, भूखा मारा जाता हो, जो इनको मतलब कत्ल करने के इरादे से कैदी बना के अपने घर में रखे हुए हैं, तो अपना उनको बाप का बदला चाहिए था। तो इसी तरह से बाप का बदला निकाला था उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको किडनैप करवा के बेच के एक लौंडे के घर में रखा हुआ था। तो वहाँ पे इनको कत्ल करने का प्लानिंग किया हुआ गया था खुबैब को। तो अल्लाह ताला ने अपने घर से यानी जन्नतों से उनके लिए रिज़्क का इंतज़ाम कर दिया। तो अल्लाह ताला से बढ़ के ना कोई भी इंसान की कदरदानी करने वाला नहीं है। उसके बाद अबू सुफ़ियान ने हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि क्या तुम्हें ये बात पसंद आई कि तुम्हारे बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास होते, तो हम उनकी गर्दन मार देते और तुम अपने अहल-ओ-अयाल में होते। तो उन्होंने कहा वल्लाह मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने अहल-ओ-अयाल में होता और इसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ आप हो, वहीं पर कोई काँटा चुभता या और वो उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाता।
یا آپ کو کوئی تکلیف دیتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہو، ان کو یہ بھی نہیں پسند ہے کہ وہاں پر بھی ان کو کوئی کانٹا چبھ جائے، تو یہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ پھر حارثہ بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ تھے ان کے قتل کرنے والے لوگ، اور یہ حارثہ بن عامر تھے جس نے اپنے باپ کے بدلے میں ان کو یعنی خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، کیونکہ خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر میں جو حارث بن عامر ہے ان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ باقی رہا زید بن دسنا رضی اللہ کا معاملہ، تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا۔ بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید بن دسنا رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں انہیں نہ کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ کوئی مشرک کو ان کو چھوئے گا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا عہد کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا، یعنی ان کی لاش کو مشرک چھو بھی نہیں سکے۔ بحر میمونہ کا المیہ، تو یہ دراصل یہ بھی 4 ہجری میں ہوا، تو پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بحر میمونہ کا تھا، اس کے بعد یہ حادثہ رجعی کا آیا، لیکن یہاں بک میں ہے، آپ کی بک میں ایسا ہے، تو اسی لیے اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ حادثہ رجعی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجعی سے بھی زیادہ دردناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبی میں حاضر ہوا، ٹھیک ہے، اس کا لقب کیا تھا؟ تیروں سے یعنی تلواروں سے کھیلنے والا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسے نا اسلام کی دعوت دے، اور اس نے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اس نے اسلام کو قبول تو نہیں کیا لیکن دور بھی اختیار نہیں کی ہے، یعنی کہ دوری بھی اختیار نہیں کی ہے، تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا، اور امید ظاہری کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیجے جاتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، تو اس نے جو ہے یہ بھی کہا کہ میری پناہ میں بھی ہوں گے، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا یعنی کہ جو تلاوت قرآن کرنے والے قاری جو صحابہ تھے ان میں سے 70 مبلغین بھیج دیے، انہوں نے بحر میمونہ پر پڑاؤ ڈالا، یعنی یہ بھی ایک ایریے کا نام تھا بحر میمونہ، تو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے، اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ کو پیچھے سے اور اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی اب دیکھیے کتنی اچھی موت ہے نا، کہ انسان تبلیغ کرنے کے لیے نکلا ہے اور دین پھیلانے کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اس کو شہید کر دیا گیا، تو وہ کہہ رہے اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ تعالیٰ کے دشمن نے باقی صحابہ پر بھی حملے کیے، بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی بن پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رائل اور ذکران اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، یعنی کہ ان کو گھیر لیا، محاصرہ یعنی گھیر لیا، اور سب کو تیغ کر ڈالا، یعنی کہ سب کو ختم کر ڈالا، صرف کعب بن زید اور عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ بچ رہے۔ کعب بن زید رضی اللہ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ شہدائے کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہو گئے، اور عمرو بن امیہ زمری منظر بن عقبہ رضی اللہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے ورادات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر رضی اللہ عنہ نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی، اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ قید کر لیے گئے۔
جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کے پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینے پلٹے اور راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو قلاب کے 2 آدمی ملے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بیر میمونہ کے حادثات سے سخت رنج اور تکلیف پہنچی۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر کی بد دعا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے قتل کیے تھے ان جو قرہ ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، جو ٹیچر ہیں، ان لوگوں پر جو قاتل ہیں ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیجئے کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم ان سے راضی۔ وہی والی جو شہداء والی آیت ہے جو ہم سب نے پڑھی ہے قرآن میں، شہید تو کہہ دیجئے اللہ کے بندوں سے کہہ دیجیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجیے شہید کو مردہ نہ کہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ سبز پرندوں میں جنت میں رزق پا رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو وہ والی آیت ہے نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں نا ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ اس میں ہم سب کو سبق یہ ملتا ہے کہ دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ علم سیکھنا بھی کیا ہے، یہ بھی جہاد کی ہی کیٹیگری ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا ان حادثات کے بعد دین سیکھنا سکھانے کا کام بند ہو گیا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اس کے بعد بھی پھر جو ہے جو بھی ضرورت پڑی تبلیغ کی، وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو دنیا میں چاہے حالات کچھ بھی ہوں اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان پر جو ذمہ داری ہے علم تبلیغ کی، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کرتے رہنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہے، اس سے رکنا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، نہ تو اسے روکا جا سکتا ہے نہ اس کام کو روکا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی تعلیم کا دراصل، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ دشمنان اسلام نے بہانہ بنایا کہ علم سیکھیں گے اور پھر جا کے ان سب کو ٹیچروں کو راستے میں مار دیا۔ اور ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وعدہ خلاف کتنے بڑے تھے، وعدے خلافی کرنے والے تھے، جبکہ مسلمان وعدے پورے کرنے والے تھے۔ غزوہ بنو نذیر، یہ بھی جو غزوہ ہے یہ 4 ہجری کو ربیع الاول میں پیش آیا تھا۔ بنو نذیر کیسے کس کو ہے؟ تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہود ہے، یہود کا ایک قبیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہود کے 3 قبائل تھے جو مدینہ میں آباد تھے، پہلا بنو نذیر، دوسرا بنو قریظہ اور تیسرا بنو قینقاع۔ تو غزوہ بنو نذیر ہے۔ بنو نذیر نے بیر میمونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، ان کے ساتھ جمع ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں، مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ وہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے پلاننگ کر رکھی تھی۔ باقی قبائل نے تو صحابہ کو شہید کیا، لیکن یہ یہود نے نا اتنے زیادہ غدار کی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی شہادت کی پلاننگ انہوں نے کر ڈالی۔ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں دیکھے فوراً ان کے اوپر قتل کر ڈالے اور اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپا کے رکھ کے لے چلے۔ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی، مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اور یہ غیب کی جو خبر آتی تھی کس کے ذریعے؟ جبریل امین فوراً آ کے بتا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو خبر کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
अमरू बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापस आकर जब बनु क़िलाब के 2 आदमियों के कत्ल की इत्तिला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के हमज़ा बनु नज़ीर के पास तशरीफ़ ले गए ताकि वो मुआहदे के मुताबिक उन दोनों मक़तूलीन की दियत की अदायगी में इआनत करें। उन्होंने कहा, अबू क़ासिम, हम ऐसा ही करेंगे। आप यहाँ तशरीफ़ रखें, हम आपकी ज़रूरत पूरी किए देते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीवार से टेक लगाकर इंतजार में बैठ गए और यहूदी आपस में इकट्ठे हुए तो उन पर शैतान सवार हो गया और उन्होंने कहा, कौन है जो इस चक्की को लेकर ऊपर जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर गिरा दे। ठीक है, पहला प्लानिंग क्या थी कि खंजरों में मतलब कपड़े के अंदर खंजर रख लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही गाफिल देखें फौरन उनके ऊपर हमला कर दे। अब यहाँ पर इन्होंने ये प्लानिंग की, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे टेक लगा के बैठे हुए दीवार पे, पीछे प्लानिंग क्या कर रहे कि ऊपर से जाए। चक्की आपने देखी पहले ज़माने में जो चक्की होती थी जिसमें गेहूँ वगैरह पीसा जाता था, बीच में होल होता था, शागिर्दा उसको नचाया जाता था और जो वो राउंड राउंड होती थी तो उसमें से आटा पीस के बाहर आता था। तो वो कई मतलब 25, 30 या 40 किलो की वज़न होता था। पत्थरों को तराश के वो चक्की बनाते थे। तो आप सोचिए कितनी भारी चीज़ ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंकने का वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो इस पर बदबख्त तरीन यहूदी अमरू बिन हज्जाज उठा। उधर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से उठे और मदीना चले आए। बाद में सहाबा रज़ी ताला अन्हु भी आपसे आन मिले और आपने उन्हें साजिश की खबर दी, इत्तला दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी ताला को यहूद के पास भेजकर कहलवाया, मदीने से निकल जाओ, अब मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। इसके बाद जो पाया जाएगा तो उसकी गर्दन मार दी जाएगी। अब आप देखिए क्यों निकाला जा रहा है ना, क्योंकि इनकी साजिशों की वजह से। ये इतना ज़्यादा साजिश करते थे, प्लानिंग करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की। तो इनकी आदत ही थी अंबिया को कत्ल करना और अंबिया के साथ धोखा करना, अंबिया को झुठलाना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बिल्कुल फाइनली वहाँ से निकल जाने के लिए इनको नोटिस दे दी, वार्निंग दे दी कि बस 10 दिन की मोहलत है वरना तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोग क्या है तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस नोटिस पर यहूद ने चंद दिन तक सफ़र की तैयारियाँ शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने कहला भेजा कि डट जाओ और ना निकलो। मेरे पास 2000 मर्दाने ज़र्ब हर्ब हैं, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे किलों में दाखिल होंगे और तुम्हारी हिफाज़त की खातिर जान दे देंगे। सूरह हशर की आयत नंबर है ये 11। तो इसका तर्जुमा क्या है, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में हरगिज किसी की बात नहीं मानेंगे और अगर तुमसे लड़ाई की जाएगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और बनु क़ुरैज़ा और गतफ़ान भी तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर यहूद ने कुव्वत महसूस की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा कि हम नहीं निकलते, आपको जो करना है कर लीजिए। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा किराम रज़ी ताला अन्हु ने भी तकबीर कही और मदीना का इंतज़ाम हज़रत इब्न मक्तूम रज़ी ताला अन्हु को सौंपा और झंडा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को देकर बनु नज़ीर के इलाके का रुख किया और वहाँ पहुँचकर उनका मुहासरा किया। उन्होंने अपने किलों पर और गड़हड़ियों पर पनाह ली और इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थर बरसाए। चूँकि खजूर के दरख्त और बागात उनके क्योंकि खजूर के दरख्त और बागात उनके लिए सुपर का काम कर रहे थे ना, तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें काट दिया जाए और उनको जला दिया जाए। ठीक है, ऐसे तो खजूर का दरख्त काटना मना है। जब इंशाल्लाह आप लोग सूरह हश्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह मालूमात होगी। खजूर का दरख्त काटना और जलाना मना है, लेकिन अब ये क्या था, जंग का मतलब कि जंग हो रही थी। जंग में वो आड़े बन रहे थे तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से आप वसल्लम को इजाज़त दी कि अब ये क्या है, आप खजूर हटा दें, खजूर के दरख्त जो है ये आड़ बन रहे हैं, ये इसमें छुप रहे हैं, इसके ज़रिए से वो पीछे से दुश्मनों पे वार कर रहे हैं, मुसलमान जो है मार खा रहा है। तो आप वसल्लम ने फिर हुक्म दिया तो सारे के सारे जो पेड़ थे वो काट दिए गए और जला दिए गए इसी वजह से। तो इससे इनके हौसले क्या हो गए, टूट गए और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब भी डाल दिया। चुनांचे 6 रोज़ के बाद और कहा जाता है कि 15 रोज़ के बाद उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाले कि वो मदीने से जिला वतन
ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، جیسے شیطان ان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتے تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں نے تجھے اس چیز کے لیے حکم نہیں دیا تھا، تو نے تو خود ہی کر ڈالا۔ تو یہ تو شیطان کی عادت ہے، پہلے بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم یہ گناہ کرو اور اس میں تم ملوث ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہے لے جا سکتے ہو، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں، کنڈیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کے لے گئے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 2 میں فرمایا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ وہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقے خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمائے۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ یعنی کہ یہ لوگ چھوڑ کے گئے نا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم ٹھیک ہے سب لے جاؤ، لیکن تم لوگ ہتھیار وغیرہ نہیں لے جاؤ گے، ورنہ کیا ہوتا ان کے پاس ہتھیار ہوتے دوبارہ پھر وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ پہ حملہ کرتے۔ تو اس طریقے سے جب وہ ہتھیار چھوڑ گئے تو یہ سارے ہتھیار کس کو ملے؟ مال غنیمت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ اور جب مال غنیمت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سارا کا سارا اس میں جنگوں کی تیاری میں ہی لگا دیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ سال بھر کا جو سامان تھوڑا بہت ہوتا ہے، سال بھر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا سامان لے کے اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا گیا، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، بہت تھوڑا سا گھر کے لیے نکالتے تھے اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سر بلندی کے لیے لگا دیتے تھے۔ یعنی جو کچھ ملتا تھا اس سے صرف ضروریات ہی پوری ہوتی تھی، باقی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی سر بلندی میں، جنگ کے سامان میں، یہ سب چیزوں میں لگا دیتے تھے۔ تو تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت اچھا خاصا آ رہا ہے اور انصار کی عورتیں جو ہے اچھے سے رہ رہی ہیں، ان کے بھی حالات سب دن بہت اچھے سے ہو گئے ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا ہم لوگ کا بھی نان نفقہ کیا ہے بڑھا دے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ بہت زیادہ دے یا بہت سارا دے دے، نہیں، تھوڑا سا بس بڑھا دے یا تھوڑا سا سامان آپ تھوڑا زیادہ دلا دے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پسند نہیں آیا اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائی، جس کو آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب میں۔ غزوہ بدر دوم، شعبان 4 ہجری میں یہ بھی پیش آئی۔ تو پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے عہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابی طالب کو دیا گیا تھا اور مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کے سپرد کیا گیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مہر الزہران پر پہنچ کر مدینہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے ہی اس پر رعب طاری تھا، چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی کو جانور چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکو، اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں تو تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے، پھر اسی شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب جنگ بدر ہوئی تھی تب بھی
غیر مسلموں پہ ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس بار بھی کیا ہے، جب مسلمان بدر سے لوٹے تب بھی ان کی وجہ سے ان کی دھاک دشمنوں پہ بیٹھ چکی تھی۔ تو ہر جانب امن اور امان قائم ہو چکا تھا ہر طرف۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا تھا اور دشمنوں کو بھی کچھ کرنے کی جرات نہ ہوئی تھی۔ اسی کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دمت الجندل تشریف لے گئے، اور یوں ہر چہار جانب امن و امان کا دور دور ہو گیا، یعنی کہ چاروں طرف سکون مطلب تسکین کا ماحول شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ورڈ آیا ہے دمت الجندل، دمت الجندل میں 1000 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہاں کسی بھی طرح کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یعنی شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنو المستلق ہوئی تھی، جس کا ذکر اس بک میں نہیں ہے، تو یہ شارٹ میں بس آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی میں ہی کیا تھا، واقعہ افک کا بھی پیش آتا ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو منافقینوں نے کیا کیا تھا، جو غلط الزام لگا دیا تھا، اس کی کا ذکر آتا ہے غزوہ بنو المستلق کا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔